بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اسلامیات کا سبق پڑھا تھا، حج کے فرائض و حج اور اس کی اہمیت، اور اس کے مشقی سوالات بھی ہو گئے۔ آج ہم اسے آگے کا سبق پڑھیں گے۔ دعا، سبق نمبر 5، دعا۔ دعا کا معنی و مفہوم۔ دعا کا لغوی معنی پکارنا اور مدد چاہنا ہے۔ دین اسلام کی اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ چونکہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں مدد اور رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے دعا میں ہم اپنے رب سے مدد اور رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اسے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس سے مدد اور رہنمائی کا سوال کرتا ہے۔ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ دعا کا جو مطلب ہے وہ ہے پکارنا اور مدد طلب کرنا، لیکن دین اسلام کی اصطلاح میں دعا جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ انسان ہر زندگی میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہ ہر معاملے میں مدد اور رہنمائی کا محتاج ہے۔ اور دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، جب بھی ہمیں مشکل آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مدد فرماتے ہیں۔ دعا کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ وہ رب کائنات ہے اور پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وہ تمام اختیارات کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان محتاج اور کمزور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت اور حاجات کے لیے اسی سے دعا کرے اور وہ ان کی دعائیں قبول کرے گا، ان کی مشکلات حل کر دے گا اور تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہ سورہ مومن کی آیات ہے۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے اور اسی بات کی تعلیم آپ نے اپنی امت کو بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ ترجمہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی بندہ مومن جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں دعا کی اہمیت اس طرح ہے جس طرح اخروٹ اور بادام میں اس کے مغز کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے مغز نکال لیا جائے تو صرف کیا رہ جائے گا؟ صرف چھلکا یا خول باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت مثل نماز اور حج وغیرہ میں بھی دعائیں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان عبادات کو صرف بدنی طور پر ادا کر لیتا ہے لیکن مقررہ دعائیں نہیں پڑھتا تو اس کی عبادت بے روح ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مدد مانگنا ہے، اور اگر عبادت میں دعا ہی نہ کی جائے تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں دعا کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ایک اور موقع پر دعا ہی کو عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، در حقیقت دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی دعا اتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کے بغیر ہر عبادت بے معنی ہے۔ جتنی بھی عبادت کی جائے اس میں دعا ایک اس کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی ایسی دعائیں بتائی ہیں۔ ایک تو وہ دعا ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور کچھ دعائیں ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ملتی ہیں کہ کچھ موقعوں پر ایسی آیات اور حدیث میں کچھ ایسے دعائیں ہمیں ملتی ہے کہ ہم وہ دعائیں کریں، جیسے حج، نماز اور باقی کچھ ایسے جگہوں پہ جا کے جو حدیث میں آئی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں، تو وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ چند قرآنی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں بیان کی ہیں تاکہ مومنین یہ دعائیں پڑھیں، ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ چند قرآنی دعائیں درج ذیل ہیں۔ غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا۔ ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے درخت کا پھل کھایا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ بعد میں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، اور آپ لوگوں نے شیطان نے آپ لوگوں کو اتنا بھڑکایا کہ آپ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور وہ پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے تو انہوں نے جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو انہوں نے بکثرت یہ دعا پڑھنی شروع کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے بکثرت یہ دعا پڑھی اور پڑھتے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ آیات، یہ دعا بکثرت پڑھا کریں۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اوکے، جزاک اللہ۔